جب آپ لوگ قبرستانوں پہ جاتے ہو، جب کسی کی میت پر تدفین کی بارشیں ہوتی ہیں، مٹی دینے کا وقت آتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مطلب اسی مٹی سے پیدا کیے گئے اور پھر اسی مٹی میں ڈالے جا رہے ہو، پھر اٹھائے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتا ہے کل مانے ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کا ٹیسٹ لینا ہی پڑے گا آپ کو، کوئی بچ نہیں سکتا. صوفیہ کہتے ہیں وہی نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا ہے. اب جو پیدا ہوا ہے اسے نہیں مرنا، کوئی بچ نہیں سکتا. واصف علی واصف کہتے ہیں عجیب بات ہے، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا. جملہ سنیے گا. 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور 50 سال کے بعد بھی تمہیں کوئی نہیں جانے گا. بولے پھر کس کو جانا جائے گا؟ کہا جو اللہ کو جانے گا اسی کو جانا جائے گا. بڑے بڑے لوگ آئے، نوٹوں پہ تصویریں رہیں. دہلی چلے جاؤ تو یہ فلاں بادشاہ کے نام کا مینار ہے، آگرہ چلے جاؤ تو فلاں کے نام سے یہ محل ہے، آپ دبئی چلے جاؤ تو یہ برج خلیفہ نظر آتا ہے، چائنا چلے جاؤ تو یہ چائنا کی سب سے اونچی دیوار نظر آتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایفل ٹاور نظر آتا ہے. عجیب بات ہے بھائی، یہ بنانے والے کہاں چلے گئے؟ پتہ چلا کہ ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. 300 400 سال کے اندر ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں. لیکن اجمیر جا کے دیکھو تو غریب نواز کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے. کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی، کسی کو یہ نہیں خبر کہ ان کے ابو کا نام کیا تھا، ان کی امی جان کا نام کیا تھا، ان کے بیٹوں کا نام کیا تھا، ان کی شہزادی مخدومہ کا نام کیا تھا. وجہ کسی کو ان کے بارے میں خبر نہیں، کوئی بایو ڈاٹا نہیں ہے. اپنے بارے میں ہے کہ ہمارے باپ یہ ہیں، باپ کے باپ یہ ہیں، باپ کے باپ یہ ہیں. جن کی اسناد سرٹیفکیٹ موجود ہیں ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں. اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ مٹا دیا آج بھی اس کی گنبد و مینار چمکتے ہوئے نہیں. قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. معلوم ہے یہ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی تکلیف دہ منظر نامے کا نام ہے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ لوگ مرتے کہیں ہیں دفن کہیں ہوتے ہیں. عجیب بات ہے. میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس پر ریکارڈنگ ہو جائے گی، 2-4 لوگ کبھی سنیں گے. آج میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں سرکار کی بارگاہ میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ملاحظہ فرمائیں. جب میاں اور بیوی اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے تو باپ کی پشت میں بیٹے کا وجود ایک پانی کے نطفے کی صورت میں رہتا ہے. اشارے کی بات، باپ کی پیٹھ میں ایک پانی کے قطرے کے برابر ایک نطفہ رہتا ہے، قطرہ رہتا ہے، جو میاں بیوی کے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں کے شکم میں وہ پانی کا قطرہ آ جاتا ہے. وہ نطفہ اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں تشریف لاتا ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، نور محمدی، رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات میں اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں تشریف لایا. جو سمجھا ہے وہ ذرا پیار سے بولے. ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ اسے اوپن کرنا مناسب نہیں ہے، آپ اشارے کی زبان سمجھے. جب یہ پانی کا قطرہ باپ کی پشت سے، پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس پانی کے قطرے کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں. فرشتے اس پانی کے قطرے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس قطرے کو لے کر کے اللہ کے حضور جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے مولا اس پانی کے قطرے کو رکھنا ہے کہ اسے برباد کرنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں، میرا فیصلہ ہے کہ یہ میرا بندہ بنے گا، اسے رکھنا ہے. تو فرشتے اس پانی کے قطرے کو پھر اپنے ہاتھوں میں لے کے اللہ سے دوسرا سوال کرتے ہیں، میرے مولا اس کی قبر کہاں بنے گی؟ سن دیکھ نسیم بھائی، سمجھ رہے ہیں اس کی قبر کہاں پر بنے گی؟ تو اللہ کہتا ہے اس کی قبر مجھل گاؤں کے فلاں قبرستان میں بنے گی. تو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے پانی کا وہ قطرہ لے کر کے مجھل گاؤں آتے ہیں، یہاں کی قبرستان سے مٹی اٹھاتے ہیں، پھر اسے ویسے ہی گونتے ہیں جیسے ہماری ماں بہنیں
آٹا گوندتی ہیں، اس پانی کے قطرے کو خمیر بناتے ہیں، خمیر بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد پھر اسے ماں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر 3-4 مہینے کے بعد اللہ اپنے بندوں کے وجود کو ایک حیت عطا کرتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر کے اسی خمیر کی سروسنگ ہوتی ہے، پھر پاکیزہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں بنتی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، پھر آنکھیں ترتیب پاتی ہیں، دل، گردہ، اتڑی، پچونی، کہاں پر؟ یہ سارا کارخانہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں، جس ماں کے پیٹ میں 8 mm کی پتھری سے ماں کو درد ہو تو پورا خاندان روئے، اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ 5 مہینے تک زندہ رہتا ہے، ماں مسکراتی رہتی ہے۔ کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ جب 10 mm کی پتھری سے ماں روتی ہے تو 2 کلو کے بچے سے تو ماں کو مر جانا چاہیے۔ ماں کے پیٹ میں ہم نے، آپ نے قیام کیا ہے، کتنی مبارک وہ ذات ہوگی جس نے ہمیں پالا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، اگر آپ کو یہ بات دل پہ لگے تو سبحان اللہ کہیے، فرماتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے۔ علماء کرام ممبر شریف پر آ جائیں، سادات کرام بھی ممبر شریف پر آئیں، زمین پر کوئی بھی ہو، سید زادے کو کسی نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور علماء کرام کو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول نعرے حیدری، یا بولے نعرے حیدری، یا علی نعرے غوثیہ، یا غوث بولے بھائی نعرے غوثیہ، یا غوث نعرے لگاتے۔ اب میری باتوں پہ نہیں، بس آپ استقبال میں لگائیں۔ سنیں، اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نہ آپ بولیں نہ چیخیں، بس بیٹھے رہیں۔ میں آپ کے گھر کا ہوں اور آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی میرے قبر میں کام آئے گی، میں اسی لیے آتا ہوں، اور اپنوں سے مل کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے میں آیا ہوں، رات میں نیپال کے بارڈر پہ تھا، اور کل میں فتح پور کانپور کے بیچ میں تھا۔ کتوں کے طریقے سے بھوکتا رہتا ہوں، تھک جاتا ہوں، لیکن خدا کی قسم بتاؤں، جب اپنوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے، آمین کہہ دے۔ جو درود پڑھا ہے اسے فلسطینیوں کو نظر فرما دے۔ آپ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے 6 مہینے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کھایا کیا پیا؟ ایک سوال اور اس سوال کا جواب۔ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں، اگر دل کہے تو کہنا سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو سمجھے گا وہی بولے گا، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن پروردگار عالم ہمیں دیتا تھا ہمارے حساب سے۔ ہائے ہائے، صحیح ہے؟ اگر ہم کو ہماری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو ہم خون کا لوتھڑا بن کے بہہ گئے ہوتے، لیکن اس ماں کی پیٹ کی کالی کوٹری میں اللہ نے ہمیں ہمارے حساب سے دیا۔ ذرا کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے اے اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ۔ وہ 2 باتیں سمجھ گئے؟ پانی کا وہ قطرہ فرشتے لے کر پوچھتے ہیں میرے مولا اسے رکھنا ہے کہ برباد کرنا؟ اللہ کہتا ہے رکھنا ہے۔ تو اسے کہاں کی قبرستان میں دفن کرنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے مجھل گاؤں کی قبرستان میں۔ تو فرشتے وہاں کی مٹی لے کر کے اسے گوندتے ہیں۔ اگر گوندنا سمجھ میں نہ آئے تو خمیر سمجھ لیں، یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہندی کا ایک لفظ ہے سانتے ہیں، ہاں ملاتے ہیں، اور پھر ماں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ پھر وہ 2.5 کلو کا 2 کلو کا بچہ چمکتا مسکراتا ہوا 9 مہینے 10 مہینے کے بعد، سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، مصور حقیقی کی تصویر بن کر کے، خالق کائنات کا ایک بندے نور بن کر کے، اس فائل حقیقی کا ایک بندہ بن کر کے، معلوم ہے کتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ زمین پر آتا ہے۔ ایک بیٹے کی پیدائش میں ماں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کو گالیاں دی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ کل سے اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روئے گا۔ معلوم ہے ایک بیٹے کی پیدائش کے موقع پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو سائنس کہتی ہے ان 70 مردوں کو موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بچے کی پیدائش میں، ایک بیٹی کی پیدائش میں، یہ میری ماں بہنوں کو جو درد اور کرب اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے
नाज नखरे भी इतने बढ़ गए, हमने अपनी माँ की गरीबी का मजाक उड़ाया, शहरों में गए तो माँ को भूल गए। पता नहीं बेटों को कि माँ उस जमीन को देखती है तो अतराफ के लोग कहते हैं यहाँ क्या देखती हैं चची, तो माँ रो के कहती है मेरा बेटा आखिरी मौके पर यहीं पे खड़े होके मुझसे मुलाकात करके गया। माँ को तो वो जगह भी याद है। माँ तुम्हारे कपड़ों को अपने तकिए के नीचे रख के सोती है, तुम्हारी टूटी हुई चप्पलों को वो संभाल करके रखती है। ये मेरे बेटे की मोहब्बत की निशानी है। लेकिन अफसोस ये है कि हम बड़े होकर के अपनी माँ को भूल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। सुने आप, मेरे आका फरमाते हैं काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ इस बाबे आयशा पे खड़ी होके बोलती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो हुजूर फरमाते हैं मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ से लिपट जाता हूं। कौन कह रहा है? रसूलों का इमाम कहता है मैं नमाज पढ़ रहा होता नहीं, काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता। सिद्दीक़ उमर, उस्मान अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अवाम, हुज़ैफा यमानी, अब्दुल्ला बिन जहश, मुसअब बिन उमैर, जनाबे ज़ैद, जनाबे ख़ैसमा और जनाबे हंज़ला जैसे दिग्गज सहाबा हुजूर के पीछे सफ़े अव्वल में खड़े होते थे। मेरे आका फरमाते काश मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ, तो आका फरमाते मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ के कदमों से लिपट जाता। अफसोस होता है जो अपनी माँओं को घूर करके देखते हैं, गालियां देते हैं, अपनी माँओं को बुरा भला कहते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी के उस्ताद को बुलाया था तुर्की के एक बड़े बादशाह ने अपने महल का उद्घाटन करने के लिए, कारी साहब अपने महल का उद्घाटन करने के लिए वो आए तो बोले आप आ गए हैं, हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, आप एक काम करें। बोले क्या? बोले मेरे घर में आप खड़े होकर दुआ कर दें। अल्लामा रूम ने क्या कहा? अल्लाह इस घर को बलाओं से महफूज रखे, अल्लाह इस घर के रहने वालों को हादसे से महफूज रखे। दुआ मांगी और फिर बोले ऐ बादशाह वक्त, मैंने दुआ तो कर दी है लेकिन इस घर को बद्दुआओं से बचाने के लिए जरूरी है कि अपनी माँ की बद्दुआ कभी न लेना, किसी गरीब की बद्दुआ कभी न लेना, वरना मेरी दुआ भी उनकी बद्दुआ को रोक न पाएगी। उनकी बद्दुआ में इतना असर होता है, उनकी आह में इतना असर होता है कि तेरे महल की दीवारें गिर जाएंगी। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है। दुआ करें, माँओं की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा टॉपिक ही नहीं, थोड़ी सी बात दूसरे मौजू पर है, मैं कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद है, सुने। जब वो ज़मीन पर आता है उसकी नशोनुमा होती है, उसकी परवरिश होती है। सुबहान अल्लाह। माँ अपना खून पिला के उसे जवान करती है और बेटा बड़ा होता है और फिर अपनी माँ की भी खिदमत करने की तौफीक पाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चे का इंतकाल होता है, बच्चा इंतकाल कर गया। अब सुने, इंतकाल वो लंदन में करे कि यूके में, कि ब्रुसेल्स में करे, कि अजरबैजान में, कि उज़्बेकिस्तान में, कि कोसोवो में, कि वो चाइना में, कि वो चेचेनिया में, कि युगोस्लाविया में, कि निबहान में, फ़लस्तीन में, वो कहीं भी इंतकाल करे उसको आना ही पड़ेगा मजिलगांव की कब्रिस्तान में, जहाँ के खमीर से उसकी नशोनुमा हुई है, जहाँ की मिट्टी से उसका खमीर बना है, उसे उसी कब्रिस्तान में आना ही पड़ेगा, चाहे 6 महीने के बाद उसकी लाश आए, चाहे 1 साल के बाद। बेशक। समझ गए? हाथ उठा के बोले समझ गए इस बात को। अब इसको रखें जहन पर, आप रखें जहन पर कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। समझ गए? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि मदीने शरीफ में मरने की दुआ मांगो, मरने की दुआ मांगो। अगर दिल से ये दुआ मांगोगे तो दिल से वही दुआ मांगेगा जिसका खमीर मदीने की मिट्टी से। क्या बात। हाँ, समझ रहे हैं? अब आइए एक बात मैं आपसे चुपके से पूछता हूँ, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़े शरीफा कहाँ है? बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े शरीफा कहाँ है? सरकार की मज़ार शरीफ कहाँ है? जल्दी बोले भाई। मदीना मुनव्वरा में। सब लोग बोले कहाँ है?
مدینہ شریف میں. اونچی بولے ہاتھوں کو اٹھا کے کہاں ہے؟ حضور کا روضہ شریفہ کہاں ہے؟ مدینہ. پیدا ہوئے ہیں مکے میں, وہاں سے 480 کلومیٹر کا ڈسٹینس اس وقت کا تھا. اور حضور کی جو مزار شریفہ ہے وہ کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں کہاں ہے؟ جبل احد کے پاس ہے, مسجد رسول کے پاس ہے, مسجد غمامہ کے پاس ہے, مسجد صدیق اکبر کے پاس, مسجد علی کے پاس, مسجد بلال حبشی کے پاس, شارع سلطانیہ میں ہے, بقی کے قریب میں یہ جو پلاٹ ہے اس کے قریب ہے. کہاں پر ہے حضور کا روضہ شریفہ؟ تو آپ کا جواب ہوگا مسجد نبوی شریف کے بغل میں حضور کی مزار شریف ہے. سمجھ گئے؟ کہاں ہے؟ مسجد نبوی شریف کے بغل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کون سی زمین ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ایکسپٹ کیا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. حضور کہاں آرام کر رہے ہیں؟ گنبد خضرا کے نیچے. شیخ منصور قلاؤنی کے بنائے ہوئے گنبد خضرا کے نیچے اللہ کے رسول امی عائشہ کے مکان میں آرام کر رہے ہیں. پھر میں ریویس کرتا ہوں. ابھی آپ نے کہا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ کون سی زمین ہے جہاں حضور لیٹے ہوئے ہیں؟ کون سی زمین ہے؟ تو خود حضور سے پوچھو تو حضور ارشاد فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کر کے میرے منبر تک کی جو زمین ہے یہ ریاض الجنہ ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور انہی باغوں میں سے ایک باغ میں حضور کی مزار شریف ہے. اگر دل کہے تو سب لوگ سبحان اللہ کہنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کا خمیر جنت کی مٹی سے بنا. اللہ اکبر, ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا خمیر ریاض الجنہ. حضور کا قول, بیتی کا لفظ آیا ہے. میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جو گیپنگ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یہیں پر حضور امی عائشہ کے مکان میں آرام کر رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے تو حضور نے ایک بات پنجتن کے حوالے سے کہی, ایک بات حضور نے اور کہی. اس گرہ کو کھولتا ہوں. حضور کے قریب میں کون لیٹا ہے؟ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ان کے قریب میں کون لیٹا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ. کتنے؟ ایک جگہ خالی ہے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ماں سیدہ کائنات کے گھر مبارک کے ایریے میں آتی. حضور کی مزار شریف کے بغل میں یہ دونوں بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. صدیق و عمر, عتیق و عمر کا لفظ استعمال کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے مناجاتی سلام میں. صدیق و عمر کی مزار شریفہ موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں. یہ وہاں کیسے چلے گئے؟ یہ وہاں کیسے چلے گئے؟ وہ تو ریاض الجنہ ہے. حضور کا جو خمیر مبارکہ ہے ظاہری طور پر جس مبارک مٹی سے, یوں تو وہ نور ہے, سر تاپا نور ہے. میرا امام کہتا ہے آپ ہی نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. معلوم ہے حضور نے کیا کہا؟ اگر دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے عاشقوں سنو, جس خمیر سے میں بنا ہوں, جس مٹی سے, اسی مٹی سے صدیق و عمر بھی بنائے گئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ